مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچہ بیمار تھا، آپ گھر سے نکلے، آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بالا کوٹ کے علاقے میں ایک مرزائی مبلغ ہے اللہ دیتا، وہ بڑا چلاک اور شاطر قسم کا انسان ہے، چکنی چوبڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں میں آ کے مرزائیت کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ بچہ بالکل آخری جو ہے سٹیج پہ تھا، بیمار تھا، گھر سے نکلے اور جب بس سٹاپ پہ پہنچے تو پیچھے سے کوئی دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ کے صاحبزادے شہزادے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرض عین ہے اور بچے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ جاؤ میرے بچے کا جنازہ پڑھ دینا، دفن کر دینا، میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ احباب تھے جنہیں اپنے جوان بچوں کو چھوڑ دیا، جنازوں کو چھوڑ دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے بے وفائی نہیں کی۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں مولانا احمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور ساری زندگی جو ہے ایسے ختم نبوت کے لیے کام کرتے رہے۔ جیل کے اندر بھی جانا پڑا، جب جیل میں پہنچے تو کوئی تعلق والے بھی تھے، حضرت کا بڑا مقام تھا۔ آپ اندازہ کیجئے احمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، جب لاہور میں آئے تھے کچھ جاننے والا کوئی نہیں تھا، رات کو سونے کی چارپائی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا وہ وقت آیا سرگودا کے گلیاروں کی عورتیں واری واری میرے گھر میں آ کے جھاڑو مارتی ہیں، یعنی گاڑیوں میں آتی ہیں اور گھر آ کے جو ہے وہ جھاڑو مارتی ہیں، صفائی کرنے کے اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ جب جیل میں گئے احباب تعلق والوں نے ان کو چارپائی پیش کی تو فرمایا میں چارپائی پہ کیسے سو سکتا ہوں جبکہ باقی ختم نبوت کے مجاہد زمین پہ سو رہے ہیں۔ بڑھاپے کے اندر بیمار ہو گئے، دیر کام نہیں چھوڑا۔ آخری غالباً کا بیاہ سرگودا کے اندر ہوا۔ جب سرگودا میں تشریف لائے تھے تو بہت سخت بیمار تھے اور چل نہیں سکتے تھے۔ جب سرگودا میں تشریف لائے تو چارپائی کے اوپر آئے تھے، چارپائی پہ لیٹ کے سٹیج پر تشریف لے گئے تھے، جس کو آج کے ہمارے زمانے میں اسٹریچر کہتے ہیں، اور وہاں سٹیج پہ تشریف لے کر فرمایا لوگوں میں سخت بیمار ہوں، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا، تقریر کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا سوال ہے، میں کسی حال میں اس معاملے سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ میں کانفرنس میں اس لیے آیا ہوں کہ شاید قیامت کے دن اس عمل کی بدولت اللہ شان ہو مجھے اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دے۔ تو اس انداز کے ساتھ امت نے اس مسئلے سے وفا کی اور ہر چیز برداشت کر لی، لیکن اس مسئلے پہ آنچ آنے نہیں دی۔ اور ہر زمانے میں مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایسے تھے، وہ کہتے تھے میرا ہر خون کا قطرہ ناموس رسالت کے لیے قربان ہے۔ آخری وقت میں جس دن انتقال ہوا، زہر کے بعد ریلی تھی ہمارے ایک بلاک مسجد کے سامنے، حضرت ریلی کی تیاری کر رہے تھے، بیان کی تیاری کر رہے تھے، اسی دوران حضرت اللہ شانوں کو پیارے ہوئے، دل کے وال پہلے بند تھے، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ سفر کر سکتے ہیں نہ تقریر کر سکتے۔ اس نے کہا ایک تو جان ہے، یہ اللہ کے نبی پہ قربان ہو جائے، اور کیا چاہیے، تو اپنی زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقف کی تھی، اور آخر میں اسی عقیدہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان۔ اب اندازہ کیجئے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ابھی یہ پچھلی ہماری کلاس ختم نبوت کی تھی، اس پہ ہم نے ایک پمفلٹ شائع کیا تھا، ختم نبوت اور مشاہیر امت۔ اس کے لیے ہم نے احباب کو کہا کہ یہ ظاہر بات ہے اسباب چاہیے، تو ایک ہمارے نوجوان ہیں، مجھ سے بچپن میں قرآن پاک پڑھا، شاید پورا بھی شاید نہیں پڑھا، تو الحمدللہ اس وقت وہ ایک انجینئر کے عہدے پہ لاہور میں کسی فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ آہستہ آہستہ مجھے کوئی 1000 روپے کوئی 2000 روپے ایسے بھیجنا شروع کیے۔ اب پچھلی مرتبہ خانے وال میں ہمارا پروگرام تھا خانقاہی، تو وہاں ملاقات کے لیے تشریف لایا، کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تو میں نے ساری کارگزاری سنائی کہ الحمدللہ کتاب کی بڑی مقبولیت ہوئی، دور سے دور تک، شاید پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی صوبہ ایسا نہیں
جہاں یہ کتاب نہ پہنچی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حقیقت پوچھیں کہ یہ اس کے اندر اتنا لیلا شان ہوئے قبولیت عامہ تامہ کیوں عطا فرمائی ہے. اس نے کہا کہ میں جو آپ کو پیسے بھیجتا تھا، میں کیونکہ انجینئر ہوں، میں نے اپنی تنخواہ سے آپ کو پیسے نہیں بھیجے. کیسے بھیجے، کس نے دیے تھے آپ کو؟ اس نے کہ اتوار کے دن میں روزہ رکھتا تھا اور جا کے مزدوروں کے ساتھ کام کرتا تھا. نوجوان 25-30 سال کا، ابھی چند دن پہلے کی شادی ہوئی. تو اس نے کہا میں اتوار کے دن جا کے کام کرتا تھا روزہ رکھ کے، اور میں نے کہا میں نے یہ پیسہ اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے لیے دینا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ریب شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، پاکیزہ اور حلال میری محنت پسینے کی کمائی وہ اللہ کے محبوب کی خدمت نبوت کے لیے وہ ہوگی، تاکہ کل قیامت میں کہہ سکوں کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں عالم نہیں تھا، میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، الحمدللہ میں نے محنت مشقت کر کے پسینہ بہا کے گرمی کے روزے رکھ کے میں نے کام کیا، اور اس پہ جو پرافٹ مجھے ملی 1000 روپیہ 1200 روپئے جو ملتا تھا وہ میں اللہ کے محبوب کی خدمت نبوت کے لیے پیش کر دیا کرتا تھا. آج بھی لوگ موجود ہیں جن کو اللہ شان ہو اپنے محبوب سے محبت عطا فرما دے، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ اور اس کی حساسیت کا جس کو اندازہ ہو جائے، پھر وہ ہر طرح کی قربانی پیش کر دیا کرتا ہے. اس کو جو پتہ ہے کہ اس کام میں اللہ شان ہونے دنیا آخرت کی رفتیں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائی ہیں. جو آدمی عقیدہ ختم نبوت کے کام پہ لگ جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں عزتوں کے مقام پہ، اونچی بلندی شان پہ پہنچا دیتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا آسان ترین اور سہل ترین راستہ وہ اللہ کے محبوب کے عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا ہے. جو آدمی اس کام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ دنیا کے کام بھی آسان کر دیتے ہیں اور آخرت کی جو ہے کامیابیاں اس کا مقدر بنا دیتے ہیں. دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے وفا کرنے کے لیے قبول فرما لیں. اور اس کے لیے اللہ شان مجھے آپ کو، میری جان کو، مال کو، عزت آبرو کو، سب چیزوں کو اس عقیدے کے لیے قبول فرما لیں. وما علینا الا البلاغ.